الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دنیا میں ہر شخص امن چاہتا ہے، امن کا خواہش مند ہے۔ امن میں ملک کی حفاظت بھی، جان کی حفاظت بھی، مال کی حفاظت بھی، ہر قسم کی افراتفری سے بچنا سب شامل ہے۔ ایسا امن جس میں عزتیں بھی محفوظ ہوں، جان و مال بھی محفوظ ہو، کہیں پر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، آمد و رفت، لین دین، کاروبار، تجارت، معاشرت، معیشت، ہر مقام پر امن چاہتا، لیکن کسی کی چاہت پر
کسی کی خواہش پر اس کو امن مل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے امن عطا کرنے کا وعدہ فرمایا، کہ یہ ایک کام میں تمہارے ذمہ لگاتا ہوں، یہ کام تم کرو، میرا وعدہ ہے تمہیں ہر مقام پر امن حاصل ہوگا۔ امن ہوگا، پھر کاروبار بھی ہوگا، امن ہوگا، معاملات میں آسانی ہوگی، امن ہوگا، یکسو ہو کر عبادت ہوگی تو بھی یکسو ہو کر، کاروبار ہوگا تب بھی یکسو ہو کر۔ وعدہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اگر تم یہ کام کر لو تو میں تمہیں امن عطا کروں گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم میری بات کو پورا کرو اور میں اپنی بات کو پورا نہ کروں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ فرمایا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، مومن ہیں، ایمان والا جوہر اپنے پاس محفوظ کیا ہے اور اس کو اتنا قیمتی بنا کر سنبھال کے رکھا ہے کہ لم یلبسوا ایمانہم بظلم، اپنے اس ایمان والے قیمتی جوہر کو ظلم سے بچا کر رکھا ہے۔ فرمایا اولئک لہم الامن، یہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو ہم امن عطا کریں گے۔ وہم مہتدون، ہدایت کی پٹڑی پر، سیدھے راستے پر بھی یہی لوگ ہیں، امن بھی ہم ایسے لوگوں کو عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ایمان لے آنا یہ بہت آسان ہے، ایمان کی حفاظت کرنا یہ مشکل ہے، کیونکہ شیطان جو کہ ایمان کا ڈاکو ہے، اس نے جگہ جگہ پر ناکے لگائے ہیں، ہر طرف سے انسان کے ایمان پر، مسلمان کے ایمان پر وہ حملہ آور ہوتا ہے، کئی انداز سے ہوتا ہے، لیکن جس شخص نے اپنے اس ایمان کی حفاظت کر لی، اس کے لیے اللہ کی طرف سے امن کا وعدہ بھی ہے اور ہدایت والا انعام بھی۔ جس طرح قرآن پاک کا حفظ کرنا 6 مہینے میں بھی ہو سکتا ہے، سال میں بھی، 2 سال بھی، 3 سال بس، لیکن اب اس حفظ کیے گئے قرآن کی حفاظت کرنی ہے ساری زندگی، کہ یہ قرآن بھولے نہیں، یاد رہے۔ اسی طرح ایمان قبول کرنا کیا ہے؟ وہ تو کلمہ پڑھا، ایمان مل گیا، اب اس ایمان کی حفاظت کرنی ہے کہ لم یلبسوا ایمانہم بظلم، اپنے اس ایمان کے ساتھ ظلم، درمیان میں دیواریں حائل ہو جائیں، سب کچھ قربان کر دے مگر ایمان کو ظلم سے بچا کر رکھے، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ نے امن کا وعدہ کیا ہے۔ جہاں امن ہو وہاں طوفان نہیں آتے، جہاں رب کی طرف سے امن ہو وہاں نہ عذاب آتا ہے، نہ سیلاب آتا ہے، نہ آندھی اور طوفان آتا ہے، نہ زلزلے آتے ہیں۔ امن جو اس کو مل گیا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے
اس کے اردا گرد حفاظتی باڑ لگ گئی ہے، اب اللہ اس کی حفاظت کریں گے، کیونکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے اس قیمتی موتی جو ایمان والا جوہر ہے، یہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ اس صاحب ایمان بندے کی حفاظت کر رہا ہے۔ پچھلے جمعہ جو ہم نے بات کی تھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی، ایمان والوں کو اللہ نے کیسے بچا لیا۔ جو نبی کی اتباع کرنے والے تھے، اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ تھے، اپنے نبی کی اتباع کرنے والے لوگ تھے، اللہ نے ان کو تو بچا لیا، مگر ساتھ میں کہہ دیا اِلَّا امْرَأَتَكَ، مارے جانے والے، ہلاک ہونے والے جو لوگ ہیں میرے پیغمبر، ان میں آپ کی بیوی بھی شامل ہے، ہم اس کو بھی سلامت نہیں رکھیں گے۔ کیوں؟ کہ اس کے پاس ایمان والا جوہر نہیں۔ پھر ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ ایمان والوں کو سلامتی کے ساتھ الگ کر دیتے ہیں۔ ایمان کا، جن کے دل میں کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، جو ایمان کو بس ایسے ہی سمجھتے تھے، ایمان والوں کو ان کا عبرتناک انجام دکھا کر اللہ بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس جو ایمان والا جوہر تھا، تم اس کی بدولت امن میں رہے، اور وہ میرے عذاب کی لپیٹ میں آ چکے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جس کو ذرا ذرا سی بات پر بندہ بیچ دے، چھوڑ دے، پس پش ڈال دے، کہیں حلال حرام کی بات آئے، دنیا کا مفاد اور فائدہ سامنے رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے ایمان کو پیچھے کر دے، دنیا کا مفاد حاصل کر لے۔ ایمان ایسی چیز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، چور جس وقت چوری کرتا ہے اس وقت اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، زانی جب زنا کرتا ہے اس وقت اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ اس نے دنیا کی خواہشات پر جب اپنی نظر محبت والی ڈالی ہے، ایمان کی قدر و قیمت اس کے ذہن سے نکل گئی ہے، تو اللہ بھی اپنا ایمان جو کہ سب سے زیادہ قیمتی چیز تھی پھر اس دل سے نکال لیتے ہیں کہ جا تو نے اپنا منہ کالا کرنا ہے وہ کر لے، جتنی دیر تو یہ کام کرے گا تب تک میرا ایمان تیرے پاس نہیں رہے گا۔ لیکن شرط کیا رکھی ہے؟ ایمان ہے لم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی۔ یہ ظلم کا جو لفظ ہے، صحابہ نے بھی جب یہ آیت کریمہ سنی، ان کے سامنے قرآن نازل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سبھی سہمے سہمے، چہروں پر اداسی اور پریشانی، حیرانگی کی کیفیت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ہے ایسا جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ ظلم سے مراد گناہ ہیں، گناہ کرنا ظلم ہے، ہر ایک ہم میں سے گناہ کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، ظلم سے تو کوئی بھی نہیں بچ پاتا، اور اللہ کا وعدہ امن کا، ہدایت کا ان لوگوں سے ہے جو ظلم کے قریب نہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ سمجھائی، پھر فرمایا ظلم سے مراد ہے شرک کرنا، ان الشرک
لظلم عظیم۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا لا تشرک باللہ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک پکی بات ہے، تحقیقی بات ہے کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کو، فرمایا اللہ جو کہہ رہے ہیں کہ لم یلبسوا ایمانہم بظلم، اپنے ایمان کو شرک جیسے گناہ سے اگر تم پاک رکھو گے، محفوظ رکھو گے، شرک کی آمیزش اگر تمہارے ایمان میں نہیں آئے گی تو میں اللہ وعدہ کرتا ہوں اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اب جو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا ہے، جب اس کے اوپر کوئی مشکل آئے گی وہ کس کا دروازہ کھٹکھٹائے گا؟ کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ مشکل میں ڈالنے والا بھی وہی ہے، مشکل سے نکالنے والا بھی۔ یوں نہیں ہے کہ مشکل میں ڈالنے والا اللہ ہو، نکالنے والا کوئی اور ہو، اور پھر وہ کسی اور جگہ جا کر دروازہ کھٹکھٹائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور جو ہمارا پچھلے کئی خطبات سے موضوع چلا آ رہا ہے، مصائب اور مشکلات جن سے آج ہم دوچار ہیں، اضطراب کی کیفیت ہے۔ آنے والے وقت میں کتنی مشکلات ہو سکتی ہیں اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے اور میرے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے والے جو صحابہ کرام ہیں، ان پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ ان پر مصائب اور مشکلات کیوں نہیں آئے؟ جن حالات سے ہم دوچار ہیں، میں نے ایک مثال کے ذریعے پچھلے جمعہ بھی بات کی کہ مصائب کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہم پر جو جاری ہوا ہے، اور اللہ نے گویا کہ ہمیں ٹارگٹ کیا، یہی بارشیں، یہی سیلاب ہمارے پڑوسی ملکوں میں بھی تو آئے ہیں، وہاں پر بھی بارشیں برسی ہیں۔ ہندوستان میں ہندو کا غلبہ ہے، حکومت ان کی ہے، سرعام رب کی بغاوت ہے، اللہ کو اللہ کوئی نہیں مانتا، ماننے والوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، اپنے ہاتھوں سے مورتیاں اور بت تراش کر بنا کر انہی کے سامنے سجدہ ریز ہونا، چڑھاوے چڑھانا، نظر و منت پیش کرنا، اپنی مرادیں ان سے مانگنا سرعام ہے۔ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ جن حالات سے ہم دوچار ہیں وہ تو نہیں ہوئے۔ دوسری طرف اگر ہم دوسری دیوار کے ساتھ چلے جائیں تو یہی افغانستان بھی ہے، یہی بنگلہ دیش بھی ہے۔ آج پاکستان جن حالات میں پھنسا ہے، آخر کیوں؟ اللہ کا نظام، اللہ ہمیں کس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں؟ وہ اللہ جس نے کہا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم آزمائیں گے تمہیں کئی چیزوں میں، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، خوف بھی آئے مسلط کر دیں گے، دشمن کا خوف، انجانا خوف، اور جب دل سے امن نکل جائے کہ پتا بھی ذرا سا کھڑکے تو ادھر دل دھڑکنے لگے، خوف مسلط کر دینا، بھوک مسلط کر دینا، باغات ویران ہو جائیں، پھل نہیں آ رہا،
زمینیں ہیں، کھیتیاں نہیں اگ رہی. اللہ کہہ رہے ہیں پھر تمہاری اپنی جان بھی ہے نا، اس میں بھی امن نہ رہے، اس میں بھی ہم آزمائش ڈال دیں، کبھی بیماری کی صورت میں، کبھی کسی اور صورت میں، یہ ہم ایسا کریں گے. اور یہ ہماری سنت ہے، ہمارا دستور ہے. احسب الذین کفروا ان یتخذوا احسب الناس ان یترکوا، سورہ عنکبوت کی پہلی آیت میں فرمایا کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ ہم ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ ان یقولوا آمنا، بس انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے تو بس ہم ایسے چھوڑ دیں گے؟ وہم یفتنون، ہم ان کو آزمائیں گے نہیں. احسب الناس، کیا گمان کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ بس کہہ دیں گے کہ ہم اللہ کی ذات پر ایمان لائیں، ان یترکوا، پھر یہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، ہم ان کو آزمائیں گے نہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو آزمایا ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، جان لیں گے ہم آزمائشیں، امتحانات کی بھٹی میں جب آئیں گے تب پتہ چلے گا کہ ایمان والے کون ہیں، منافق کون ہیں. ظاہری طور پر لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والے کون ہیں؟ جن کے دل میں ایمان گھسا ہی نہیں، آیا ہی نہیں، اور دل کی گہرائیوں سے لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھنے والے کون ہیں؟ فرمایا ہم نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، تم بھی اس گمان میں نہ رہو کہ ہم تمہیں آزمائیں گے نہیں. اور رب کی طرف سے جب آزمائشیں آئیں اور مومن کہلانے والا بندہ جس کا دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ اپنے رب کی بغاوت نہیں چھوڑتا، پھر یہ کیسے امید رکھ سکتا ہے کہ میرا اللہ مجھے ان حالات سے نکالے؟ اللہ تو اس کو آزمائش میں ڈالتے ہی اس لیے ہیں کہ میرا ہے تو مجھے چھوڑے گا نہیں، میرا ماننے والا ہے تو پھر یہ سمجھے گا کہ ان حالات سے بھی میرا نکالنے والا اللہ ہی ہے، اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ زمین کو حکم دے دے، وہ پانی پی لے، مہینوں سے کھڑا پانی، اللہ اس کو خشک نہ کرے تو کون ہے جو اپنے وسائل کی بنیاد پر اس پانی کو ختم کر سکے؟ جب زمین سے پانی ختم نہیں ہوگا، کھیتیاں کہاں اگیں گی؟ غلہ جات کہاں ہوں گے؟ اجناس کہاں ہوں گے؟ پھر انسانوں کے اور جانوروں کے کھانے پینے کے اسباب کہاں سے آئیں گے؟ ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہماری مشکلوں کا حل کہاں ہے؟ ہمیں کس ذات کی طرف متوجہ ہونا ہے؟ وہ ذات جس نے خود اپنے بندے کو پکار کے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے گناہگار بندو جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کر لی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ وہ ہے جو تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرے. لیکن اس کے لیے شرط تو ہے نا کہ کوئی معافی مانگے تو صحیح. محض توبہ توبہ کر کے کانوں کو ہاتھ لگانے کا نام توبہ نہیں ہے. عملی زندگی میں جن گناہوں میں پہلے سے ملوث چلا آ رہا ہے، اب بھی اللہ کی ان تمام بغاوتوں اور نافرمانیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر تسبیح لے کر صبح و شام توبہ توبہ کرتا رہے، اللہ کو ایسی توبہ کی ضرورت نہیں ہے. توبہ تو ہوتی وہ ہے کہ سب سے پہلے گناہ کو چھوڑے،
توبہ تو ہوتی وہ ہے کہ دل میں ندامت ہو کہ میں نے بہت برا کیا ہے، توبہ تو ہوتی وہ ہے کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا دل سے پکا ارادہ ہو، اور دل کی کیفیت کو کون جانتا ہے؟ اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ یہ دل سے کہہ رہا ہے یا اوپر اوپر سے کہہ رہا ہے۔ جب اس طرح معافی مانگیں تو پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ الذین آمنوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہوں سے توبہ کی وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ دنیا کی عدالت ہے نا، یہاں کسی کے اوپر کیس بنے، کیس چلے، فیصلہ ہو جائے، بندہ بری ہو جائے، تب بھی ریکارڈ تو اس کا ہوتا ہے نا فائلوں میں کہ یہ بندہ فلاں سن میں اتنا عرصہ تک کے لیے اس کا یہ کیس چلا، اس کی یہ نوعیت تھی، یہ اس کی تفصیلات ہیں۔ اللہ کی کیسی عدالت ہے کہ اللہ اس کیس کے تفصیلات کو بھی مٹا دیتے ہیں کہ کبھی یہ مجرم بھی رہا ہے۔ سن نہیں رہے، سو رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت کو تو دیکھیں کہ اللہ نام اعمال میں وہ گناہوں کا ریکارڈ رہنے نہیں دیتے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ایسے کریم رب سے بندہ کب تک غافل رہے؟ ایسا کریم رب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ایسا باغی، ایسا قاتل جس کے ہاتھوں کو ایسا خون لگا، 99 بندہ قتل کر دیا اس نے، دل میں خوف پیدا ہوا، جرم کرتا چلا جا رہا ہوں، ظلم پر ظلم کیے جا رہا ہوں، ظلم کی رسی بعض دفعہ اللہ ڈھیلی کر دیتے ہیں لیکن جب کھینچتے ہیں تو پھر بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ معافی مانگ لینی چاہیے اللہ سے۔ لوگوں سے پوچھتا پھر رہا ہے میری توبہ کی کوئی صورت، معافی مل سکتی ہے مجھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باہر نکلا، ایک راہب ملا، علم والا بندہ ملا اس کو، اس سے پوچھا میں نے فلاں بندے کو بھی ظلماً قتل کیا بلا وجہ، ذرا سی بات پر، فلاں کو بھی حتیٰ کہ میں نے 99 بندہ قتل کر دیا ہے، اللہ مجھے معاف کریں گے؟ راہب نے کہا کہ تیری معافی کی کوئی صورت نظر تو نہیں آ رہی۔ اس نے تلوار نکالی اور اسی راہب کو بھی قتل کر دیا، 100 کی گنتی پوری، لیکن دل بے چین ہے کہ مجھے پکڑنے والا بھی ایک ہے جس نے کہہ رکھا ہے ان عذابی هو العذاب العلیم، میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ پھر لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ایک علاقہ ہے وہاں اللہ والے لوگ رہتے ہیں، اس ماحول میں جا کر رہ، اللہ والوں کی صحبت میں جا کر رہے جہاں لوگ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جا، ہو سکتا ہے اللہ تیری مغفرت کا کوئی راستہ نکال دے۔ بس ایک امید دل میں آئی، چل پڑا، راستے میں موت آ گئی، مرنے لگا نا تو گرتے ہوئے بھی اپنا سینہ، اپنا چہرہ اسی جانب کر دیا جس جانب جا رہا تھا، معافی مانگنے، توبہ کی کوئی صورت نکلے، بخشش کا کوئی سامان بنے، مر گیا۔ دونوں طرف کے فرشتے اس کی روح کو لینے کے لیے آ گئے، عذاب والے فرشتے بھی، رحمت والے فرشتے بھی، کہ بھئی اس بندے نے ابھی توبہ کی نہیں ہے، قاتل ہے 100 بندوں کا۔ عذاب والے فرشتے کہنے لگے ہم اس کو لے جائیں گے جہنم کی آگ میں،
رحمت والوں نے کہا کہ نیکی کا ارادہ تو اس کے دل میں پیدا ہو چکا تھا، ندامت تو آ گئی تھی، عاجزی تو اس کے اندر آ گئی تھی، رب سے ڈر بھی رہا تھا، جبھی تو نیک لوگوں کی طرف نکل پڑا ہے، لہذا اس کی روح کو ہم لے کر جائیں گے۔ اور میں جس طرح آپ کو متوجہ کرتا ہوں کہ ساری مخلوق اللہ کی فرما بردار ہے، آگ بھی اللہ کی بات مانتی ہے، پانی بھی اللہ کا حکم مانتا ہے۔ اللہ نے ایک فرشتے کو ان فرشتوں کے درمیان فیصل اور ثالث بنا کر بھیجا۔ اس نے اچھا مشورہ دیا، اس نے کہا ایسا کرو، زمین کی ناپ کر لو، جہاں سے آ رہا ہے جہاں جا رہا ہے، جہاں سے آ رہا ہے اگر یہ ٹکڑا کم پڑ جائے اور ادھر کا فاصلہ بڑھ جائے تو پھر تو عذاب والے فرشتے لے جائیں گے، اور اگر یہاں کا فاصلہ کم زیادہ ہو جائے، ادھر کا کم ہو جائے کہ قریب ہو چکا تھا اس بستی کے، تو پھر رحمت کے فرشتے اس کو لے کر جائیں۔ حالت یہ تھی کہ ٹکڑا یہی لمبا تھا، اللہ نے زمین کو حکم دیا تو ادھر سے یوں بڑھ جا، ادھر سے کم ہو جا۔ کیوں؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، یہ اللہ کا کلام ہے، پانچویں پارے کی آخری آیت، آخری لائنوں میں، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے؟ مطلب یہ کہ اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ کسی مشکل سے دوچار ہو، اللہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے اپنے اس بندے کو جہنم کی آگ میں جھونک دوں۔ اللہ اس کی بخشش کا کوئی نہ کوئی سبب اور ذریعہ بناتے ہیں، شرط یہ ہے کہ بندہ بھی اللہ کی جانب جھکے تو صحیح۔ جب ناپ کی گئی، یہ والا خطہ چھوٹا پڑ گیا، یہ بڑھ گیا، بھئی زیادہ سفر کر چکا تھا، باقی تھوڑا سفر رہتا تھا، لہٰذا اس کی روح کو رحمت والے فرشتے لے کر جائیں گے۔ اللہ نے 100 بندے کے قاتل کی بھی مغفرت فرما دی۔ فجر میں حدیث پاک کا درس ہوتا ہے مختصر، آج ہی فجر کی جو احادیث تھیں ان میں ایک حدیث مبارکہ یہ سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، فرمایا اس کی ساری زندگی کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا جو بندہ اپنا، یہ حدیث ذرا توجہ سے سنیے گا، جو بندہ اپنی زبان کو استغفار کے ساتھ تر رکھتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، میں نے صبح بھی یہی بات عرض کی، ہم اگر اپنے گناہوں کو شمار کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، بے شمار گناہ، تو پھر استغفار بھی بے شمار بار ہونا چاہیے۔ ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور کبھی یہ نہیں سوچنا کہ وہ علاقے والے تو برے تھے اس لیے ان پر مصیبت آئی ہے، ان علاقوں والوں پر تو عذاب آیا ہے ان کے فلاں فلاں گناہوں کی وجہ سے۔ کبھی بھی اگر ذرہ برابر اپنے نیک ہونے کا گمان ذہن میں آ گیا، بس یہی موقع ہوگا شیطان کو ڈاکہ ڈالنے کا اور بندے کا ایمان سلب ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرا کر اللہ سے معافی مانگنا۔ فرمایا جو بندہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ 3 کام کرتے ہیں۔ ہر مشکل سے نکالنے کا اللہ اس کے لیے سبب بنا دیتے ہیں۔ ہر مشکل، ہر تنگی سے نکلنے کا اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں، اور اللہ تعالی اس کو ہر مصیبت سے اس طرح کھینچ لیتے ہیں جس طرح آٹے میں سے، گوندے ہوئے آٹے میں سے بال کو کھینچ لیا جائے، پتہ ہی نہ چلے۔ اور اللہ اس بندے کو جو کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے،
ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں اس کا گمان بھی کبھی نہیں گیا۔ شرط کیا ہے؟ کر کے تو دیکھو، معافی مانگ کے تو دیکھو۔ معاف کرنے والا رب صرف گناہ معاف نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے میں ہر مشکل سے نکالنے کا راستہ دوں گا، ہر مصیبت سے نکال لوں گا، ہر تنگی کو آسانی میں بدل دوں گا، بے حساب رزق بھی دوں گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ رزق کی تنگی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آتی ہے، استغفار کی برکت سے اللہ رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی حدیث مبارکہ سے یہ سبق بھی ملا، بندہ کسی مصیبت میں پھنستا ہے گناہوں کی وجہ سے، استغفار کی برکت سے اللہ اس کو اس مصیبت سے نکالتے ہیں۔ اسی حدیث مبارکہ سے پتہ چلا بندہ ہر تنگی کے راستے میں اسی وقت جاتا ہے جب اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو، جب اللہ کی بغاوت کر رہا ہو۔ جب یہ معافی مانگ لیتا ہے اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اللہ اس کو وافر مقدار میں رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی ایک حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہی ایک فرمان، کوئی چیز باقی رہ گئی ہے بندے کی، سب چیز اس میں شامل نہیں ہو گئی۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں کسی مشکل میں نہ رہوں، مجھے وافر مقدار میں مال ملے، رزق ملے، فراوانی ملے۔ وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا، وہ تو رب کا وعدہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ الطلاق کے پہلے رکوع میں، من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈر گیا۔ یہ لفظ من آیا ہے شروع میں، من جب اس کو یا کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں من یتق اللہ، جملہ من ہے۔ من کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی شخص، اس میں نہ امیر غریب کی بات ہے، نہ شاہ و گدا کی بات ہے، نہ اعلیٰ اور ادنیٰ کی بات ہے، نہ گورے کالے کی بات ہے، نہ کسی اچھے خاندان اور کم خاندان کی بات، کسی کی نہیں۔ من جو بھی شخص اللہ سے ڈر گیا، فرمایا یجعل لہ مخرجا، ہم اس کو ہر مشکل سے نکال لیتے ہیں۔ پہلا وعدہ، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسے مقام سے رزق عطا فرما دیتے ہیں جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ تو آج کا یہ سبق، آج کا یہ درس میرے لیے، ہم سب کے لیے یہی ہے، ہمیں ان حالات میں اپنے مالک اور مولا کی طرف رجوع کرنا ہے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے اللہ سے معافی مانگ کر اپنی خطائیں معاف کرانی ہیں۔ کچھ بعید نہیں، ہمارے معافی مانگنے کی برکت سے اللہ ہمیں ان مشکلات سے نجات عطا فرما دیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔